मुलूक तवाइफ और तलीतिला का अलमनाक जवाल। खिलाफत कुर्तुबा के टूटने के बाद अंदलुस जिस दौर में दाखिल हुआ उसे तारीख मुलूक तवाइफ के नाम से याद करती है। ये वो दौर था जब अंदलुस के हर बड़े शहर पर एक मकामी सरदार या खानदान काबिज हो चुका था। अशबीलिया में बनु इबाद, गरनाता में बनु जीरी और तलीतला में बनु जुन्नून की हुकूमतें कायम थीं। बज़ाहिर इन बादशाहों के दरबारों में इल्मो अदब की महफिलें सजती थीं, शुअरा को सोने में तोला जाता था और शानदार मोहल्लात तामीर किए जा रहे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये रियासतें खोखली हो चुकी थीं। इन छोटे हुक्मरानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बाहमी हसद और दुश्मनी थी। एक मुसलमान हुक्मरान अपने मुसलमान पड़ोसी को शिकस्त देने के लिए शुमाली ईसाई रियासतों के बादशाहों, खास तौर पर लेवन और किश्ताला के बादशाह अल्फांसो शशम, अल्फांसो छठा से मदद मांगने लगा। अल्फांसो एक शातिर हुक्मरान था। उसने इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाया। उसने मुसलमानों से भारी खिराज वसूल करना शुरू किया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उनकी फौजी ताकत को खत्म कर दिया। तलीतला टोलेडो का जवाल एक अजीम उलमिया। अंदलुस के मुसलमानों के लिए सबसे पहला बड़ा झटका तलीतला का जवाल था। तलीतला न सिर्फ एक मजबूत किला था बल्कि ये मुसलमानों की इल्मी और तमद्दुनी अजमत का निशान भी था। यहाँ के हुक्मरान कादिर बिल्ला की नाअहली और अल्फांसो की चालाकियों की वजह से ईसाई फौजों ने 1085 ईस्वी में इस अहम शहर पर कब्जा कर लिया। ये मुसलमानों की आमद के बाद तकरीबन 400 सालों में पहला मौका था कि अंदलुस का इतना बड़ा और अहम शहर ईसाइयों के कब्जे में चला गया। तलीतला के छिन जाने की खबर ने पूरे अंदलुस में कहराम मचा दिया। अब ईसाइयों की नजरें अशबीलिया और वेलेंसिया पर थीं। अल्फांसो ने गुरूर में आकर अशबीलिया के हुक्मरान मोतमिद बिन अबाद को धमकी आमेज खतूत लिखना शुरू किए और मुतालबा किया कि उसे मजीद किले और जमीनें दी जाएं। मुसलमानों को अब एहसास हो रहा था कि उनके अपने हाथ से लगाई गई आग उनके घरों तक पहुंच चुकी है और वो तन्हा अल्फांसो का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। मराकेश के सहराओं से उठने वाली लहर मुराबितीन। जब अंदलुस के हुक्मरान मायूसी के अंधेरों में डूबे हुए थे, उस वक्त समंदर के पार शुमाली अफ्रीका मराकेश के रेगजारों में एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी, जिसे मुराबितीन अल-मुराविड्स कहा जाता था। इस तहरीक के बानी अब्दुल्ला बिन यासीन थे, लेकिन इसे एक अजीम सल्तनत में बदलने वाला शख्स यूसुफ बिन ताशफीन था। यूसुफ बिन ताशफीन एक दरवेश सिफत, मुत्तकी और इंतहाई बहादुर इंसान था। उसने बिखरे हुए बर्बर कबाइल को मुत्तहिद करके एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसने मराकश से लेकर सीनेगाल तक एक वसी इस्लामी सल्तनत कायम कर ली थी। यूसुफ बिन ताशफीन की शोहरत उनके अदल और सादगी की वजह से दूर दूर तक फैली हुई थी। वो खेमों में रहते, सादा लिबास पहनते और उनकी तमाम तर जिंदगी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए वक्फ थी। अंदलुस के उलमा और मजलूम अवाम ने यूसुफ बिन ताशफीन को खतूत लिखे और उनसे फरियाद की कि वो अंदलुस के मुसलमानों को अल्फांसो के जुल्म से बचाएं। ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि अंदलुस के हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफीन से भी खौफजदा थे कि कहीं वो अंदलुस आकर उनकी हुकूमतें ना छीन ले। मोतमिद बिन अबाद का तारीखी फैसला। अशबीलिया के हुक्मरान मोतमिद बिन अबाद ने जब देखा कि अल्फांसो अब रुकने वाला नहीं है, तो उसने अंदलुस के दीगर हुक्मरानों से मशवरा किया कि यूसुफ बिन ताशफीन को दावत दी जाए। उसके दरबारियों और बेटों ने उसे डराया कि यूसुफ बिन ताशफीन अफ्रीका का बर्बर है, वो आकर हमें तख्त से हटा देगा और हमें कैद कर लेगा। इस मौके पर मोतमिद बिन अबाद ने वो तारीखी जुमला कहा जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। मुझे ईसाइयों का सोर चुराने से बेहतर है कि मैं अफ्रीका के सहरा में यूसुफ बिन ताशफीन के ऊंट चुरा लूं। इसका मतलब ये था कि इसे एक गैर मुस्लिम के कब्जे में जलील होने से बेहतर एक मुसलमान के मातहत रहना कबूल था। चुनाचे मोतमिद बिन अबाद ने बाकायदा एक वफद यूसुफ बिन ताशफीन के पास भेजा। यूसुफ बिन ताशफीन ने अंदलुस के मुसलमानों की पुकार पर लब्बैक कहा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उन्हें अल जजीरतुल खजरा, अलगेसिरास का किला दिया जाए ताकि वो अपनी फौजें वहां उतार सकें और उनकी वापसी का रास्ता महफूज रहे। यूसुफ बिन ताशफीन की अंदलुस आमद। 1086 ईस्वी में यूसुफ बिन ताशफीन अपने अजीम शान लश्कर के साथ समुंदर पार करके अंदलुस की जमीन पर उतरे। जब वो साहिल पर पहुंचे तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। उनकी आमद ने अंदलुस के मुरझाए हुए मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज उठी। अंदलुस के मकामी हुक्मरान भी अपने अपने दस्ते लेकर उनके साथ शामिल हो गए। अल्फांसो
جو اس وقت ایک قلعے کے محاصرے میں مصروف تھا۔ جب اسے یوسف بن تاشفین کی آمد کی خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افریقہ کا وہ اونٹ چرانے والا اس کے مقابلے پر آ جائے گا۔ اس نے اپنی پوری فوجی طاقت جمع کی اور مسلمانوں کو عبرتناک شکست دینے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ دونوں لشکروں کا سامنا زلقہ کے میدان میں ہوا، جہاں تاریخ کا ایک ایسا مارکا لڑا جانے والا تھا جس نے اندلس کی تقدیر بدلنی تھی۔ قسط پنجم کے پہلے حصے کا اختتام۔ قسط پنجم کا یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب امت کے حکمران آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن کتنا نڈر ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے بھروسے پر ایک ہو جاتے ہیں تو غیب سے مدد آتی ہے۔ مارکہ زلاقہ میں کیا ہوا؟ یوسف بن تاشفین نے الفانسو کی ٹھڈی دل فوج کو کیسے شکست دی، اور اس فتح کے بعد اندلس کے حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟ یہ سب کچھ ہم مارکہ زلاقہ، حق و باطل کا عظیم ٹکراؤ۔ اکتوبر 1086 میں اندلس کی تاریخ کا وہ فیصلہ کن دن آن پہنچا جسے مارکہ زلاقہ، بیٹل آف سگراجاس کہا جاتا ہے۔ الفانسو ششم کو اپنی عددی برتری اور بھاری اسلحے پر اتنا غرور تھا کہ اس نے یوسف بن تاشفین کو ایک توہین آمیز خط لکھا۔ یوسف بن تاشفین نے اس خط کے جواب میں صرف وہی 3 جملے لکھے جو اسلاف کا طریقہ تھا۔ جواب وہ ہے، جو تو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، نہ کہ وہ جو تو کان سے سنے گا۔ زلاقہ کے میدان میں الفانسو کی فوج ایک ٹڈی دل کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جس میں یورپ کے کونے کونے سے آئے ہوئے عیسائی جنگجو شامل تھے۔ یوسف بن تاشفین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اندلس کے مقامی حکمرانوں کا تھا جس کی قیادت معتمد بن عباد کر رہے تھے، دوسرا حصہ مرابطین کے بربر مجاہدین کا تھا، اور تیسرا حصہ ان کا اپنا خاص دستہ تھا جو ریزرو میں رکھا گیا تھا۔ جنگ کا آغاز اور مرابطین کی شجاعت۔ جنگ شروع ہوئی تو الفانسو نے اپنا پورا زور معتمد بن عباد کے دستوں پر لگا دیا۔ اندلس کے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن معتمد بن عباد ایک شیر کی طرح ڈٹے رہے، حالانکہ وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ جب عیسائی فوج مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے تھک گئی تو یوسف بن تاشفین نے اپنے دوسرے دستے کو حملے کا حکم دیا۔ مرابطین کے اونٹ سوار جب اپنے مخصوص ڈھول بجاتے ہوئے میدان میں اترے تو عیسائیوں کے گھوڑے بدک گئے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر میں یوسف بن تاشفین خود اپنے 4000 جانصاروں کے ساتھ دشمن کے قلب پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ الفانسو کے محافظ دستے کٹ کر رہ گئے۔ الفانسو خود زخمی ہوا اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف چند 100 سواروں کے ساتھ میدان سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ کئی سالوں تک انہیں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یوسف بن تاشفین کی واپسی اور ملوک الطوائف کی عاقبت ناندیشی۔ فتح کے بعد یوسف بن تاشفین نے مال غنیمت میں سے ایک ذرہ بھی اپنے لیے نہ لیا اور سب کچھ اندلس کے حکمرانوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جلد ہی افریقہ واپس چلے گئے کیونکہ انہیں وہاں سے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ملی تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے اندلس کے حکمرانوں کو نصیحت کی کہ وہ متحد رہیں اور عیسائیوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ لیکن افسوس کہ یوسف بن تاشفین کے جاتے ہی اندلس کے حکمران دوبارہ اپنی پرانی روش پر اتر آئے۔ وہ پھر سے آپس میں لڑنے لگے اور کچھ نے تو دوبارہ الفانسو سے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ اندلس کے عوام ان حکمرانوں سے تنگ آ چکے تھے اور وہاں کے علماء نے یوسف بن تاشفین کو فتویز بھیجا کہ ان نالائق حکمرانوں کو ہٹا کر اندلس کا انتظام خود سنبھالنا اب شرعی طور پر ضروری ہو گیا ہے۔ اندلس کا مرابطین کی سلطنت میں ادغام۔ 1090 عیسوی میں یوسف بن تاشفین دوبارہ اندلس آئے، لیکن اس بار ان کا مقصد عیسائیوں سے جنگ کے ساتھ ساتھ اندلس کی اصلاح بھی تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ملوک الطوائف کی ریاستوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ معتمد بن عباد، جس نے انہیں بلایا تھا، اس نے بھی مزاحمت کی، لیکن وہ ناکام رہا اور اسے افریقہ جلا وطن کر دیا گیا۔ بہت جلد پورا اندلس سوائے سرکستا کے مراکش کی مرابطین سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اندلس میں ایک بار پھر مرکزیت قائم ہوئی، امن و امان بحال ہوا اور عیسائیوں کی پیش قدمی رک گئی۔ یوسف بن تاشفین نے اندلس کو وہ نئی زندگی دی جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو مراکش کے صحراؤں سے لے کر اسپین کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جہاں صرف ایک اللہ کا حکم چلتا تھا۔ قسط پنجم کے دوسرے حصے کا اختتام۔ زلاقہ کی فتح نے اندلس کے زوال کو تقریباً 1 صدی کے لیے ٹال دیا تھا۔ یوسف بن تاشفین نے ثابت کیا کہ خلوص اور اتحاد میں کتنی طاقت ہے۔
لیکن کیا مرابطین کی یہ سادگی اور جرت ان کی اگلی نسلوں میں بھی باقی رہی؟ اور جب مرابطین کمزور ہوئے تو افریقہ ہی سے اٹھنے والی ایک اور تحریک موحدین نے اندلس کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ یوسف بن تاشفین کی وفات اور مرابطین کا زوال۔ یوسف بن تاشفین نے 1106 میں وفات پائی۔ وہ ایک ایسی عظیم سلطنت چھوڑ کر گئے جو 2 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا علی بن یوسف تخت نشین ہوا۔ علی بن یوسف اپنے والد کی طرح متقی اور نیک انسان تھا، لیکن اس میں وہ سیاسی گرفت اور فوجی سختی نہیں تھی جو ایک وسیع سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مرابطین جو کبھی صحراؤں کی سخت کوشی کے عادی تھے، اب اندلس کے پرتعیش محلات اور خوشگوار آب و ہوا میں آ کر آرام طلب ہونے لگے۔ ادھر شمال میں عیسائیوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ الفانسو المحارب الفونسو دی بیٹلر نے مسلمانوں سے سرقسطہ، زاراگوزا جیسا اہم شہر چھین لیا۔ مرابطین کی حکومت کے خلاف اندلس کے مقامی لوگوں میں بھی بے چینی پیدا ہونے لگی، کیونکہ وہ بربر حکمرانوں کو اجنبی سمجھتے تھے۔ اسی دوران مراکش کے پہاڑوں میں ایک نئی مذہبی اور سیاسی تحریک جنم لے رہی تھی، جس نے مرابطین کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ موحدین کا ظہور محمد بن تومرت کی تحریک۔ مرابطین کے زوال کے وقت محمد بن تومرت نامی ایک شخص نے موحدین المحادث کی بنیاد رکھی۔ ابن تومرت نے مرابطین پر الزام لگایا کہ وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں اور عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے بربر قبائل کو دوبارہ متحد کیا اور مرابطین کے خلاف ایک خونریز جنگ کا آغاز کیا۔ ابن تومرت کے بعد ان کے شاگرد عبد المؤمن نے اس تحریک کو ایک طاقتور سلطنت میں بدل دیا۔ 1147 تک موحدین نے مراکش پر مکمل قبضہ کر لیا اور مرابطین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اب اندلس کے مسلمانوں کے سامنے وہی پرانی صورتحال تھی۔ مرکز مراکش میں حکومت بدل چکی تھی اور اندلس میں ایک بار پھر افراتفری پھیل گئی تھی۔ عیسائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لزبن، موجودہ پرتگال کا دارالحکومت، اور کئی دیگر شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اندلس کے مسلمانوں نے ایک بار پھر موحدین سے مدد کی اپیل کی۔ موحدین کی اندلس آمد اور مارکہ ارک، عبد المؤمن اور ان کے جانشینوں نے اندلس کی پکار پر لبیک کہا۔ موحدین نے اندلس میں داخل ہو کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روکا اور ایک بار پھر بکھرے ہوئے شہروں کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ موحدین کا دور تعمیر و ترقی اور علمی عروج کا دور تھا۔ اسی دور میں مشہور فلسفی اور طبیب ابن رشد اویروز اور ابن طفیل جیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ موحدین کے دور کا سب سے بڑا فوجی کارنامہ مارکہ آرک، بیٹل آف الارکوس ہے۔ 1195 میں موحدین کے خلیفہ منصور باللہ نے الفانسو ہشتم کو ایک ایسی عبرتناک شکست دی جس نے مسلمانوں کو ایک بار پھر پورے اسپین پر غالب کر دیا۔ اس فتح کے بعد ایسا لگتا تھا کہ مسلمان ایک بار پھر تلیتلا اور دیگر کھوئے ہوئے شہر واپس لے لیں گے۔ منصور باللہ نے اشبیلیہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں جرالڈا نامی عظیم مینار تعمیر کروایا جو آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ قسط پنجم کا اختتام۔ ایک عہد کا سورج غروب ہونے کے قریب۔ قسط پنجم کی یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اندلس کو جب بھی سہارا ملا وہ افریقہ کی طرف سے آنے والی لہروں، مرابطین اور موحدین سے ملا۔ لیکن مارکہ ارک کی عظیم فتح کے چند ہی سال بعد مسلمانوں کو ایک ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے اندلس میں ان کی کمر توڑ دی۔ وہ مارکہ جس نے اندلس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور جسے مارکہ عقاب کہا جاتا ہے، اس نے کیسے تاریخ کا رخ موڑا۔